أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. معزز حضرات گرامی، آج کے درس میں ہم سورہ ابراہیم، سورہ حجر اور اس کے بعد کی سورت سورہ نحل کا مختصر سا خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے سورہ ابراہیم شروع ہوتی ہے جس کا آغاز اللہ تعالیٰ ان الفاظ میں کرتا ہے: الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی صراط العزیز الحمید. ہم نے اس قرآن مجید کو آپ کی طرف نازل کیا ہے، آپ کی طرف اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئیں، ان کے رب کے حکم سے، ان کے رب کی اجازت سے. اور ان کو اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف لے کر کے آئیں جو زبردست ہے اور قابل تعریف ہے. تو یہاں انزال قرآن یعنی قرآن مجید کو نازل کرنے کا مقصد بتایا گیا کہ قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، شرک سے، کفر سے، ضلالت و گمراہی سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو نکال کر صراط مستقیم کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے اور لوگوں کو لے جاتا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا الی صراط العزیز الحمید، تاکہ آپ لوگوں کی رہنمائی کریں اس ذات کے راستے کی طرف جو عزیز ہے، یعنی زبردست ہے، قابل تعریف ہے. یہاں زبردست ذات کے راستے کی طرف رہنمائی کرنے کی بات جو کی گئی ہے، اس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ اگر لوگ اسلام کو تھامے رہیں گے اور اسلام کے احکام پر چلیں گے تو ان کو قوت و شوکت حاصل ہوتی ہے. ان کی عزت، ان کی قوت و شوکت اور ان کی آبرو اسی اسلام کے اندر ہے، اس راستے کو اپنانے میں ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا ہے جس قوم کی طرف، تو ہم نے اس رسول کو اس قوم کی زبان میں بھیجا ہے. جو زبان وہ قوم بولا کرتی تھی، وہ لوگ بولا کرتے تھے، اسی زبان میں ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب رسولوں کو بھیجتا ہے تو ان کے ہم زبان رسول کو بھیجتا ہے، اس لیے کہ اگر رسول کی زبان الگ ہو، مختلف ہو، تو رسول اپنا پیغام لوگوں تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچا سکتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر بھی مہربانی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد دوسرے رسولوں کا بھی تذکرہ کیا. تو جب رسولوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، ایک اللہ کی دعوت دی،
تو رسولوں نے اس دعوت کا قوم کے لوگوں نے اس دعوت کا انکار کیا. انہوں نے کہا انا کفرنا بما ارسلتم به وانا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب. جس پیغام کے ساتھ، جس دعوت کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو اس کا ہم انکار کرتے ہیں، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں دعوت دے رہے ہو ہم اس چیز کے سلسلے میں شک ہے. یعنی انہوں نے توحید کے سلسلے میں شک کا اظہار کیا. جس توحید کی دعوت تم دے رہے ہو، جس ایک اللہ کی عبادت کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو، اس سلسلے میں ہمیں شک ہے. تو رسولوں نے ان کے سامنے کہا افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا تم اللہ تعالیٰ کی ذات میں شک کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں تمہیں شک ہوا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو ایسی ذات ہے کہ وہ بالکل ظاہر ہے. اللہ تعالیٰ کو پہچاننا یہ بالکل واضح ہے، یہ بالکل کلیئر چیز ہے. اس چیز کے بارے میں تم شک کر رہے ہو جبکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے اس آسمان و زمین کو پیدا کیا. اگر اس آسمان و زمین پر تم غور کر لیتے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت تمہیں حاصل ہو جاتی، اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمہیں علم حاصل ہو جاتا. تو انہوں نے رسولوں سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایسی نشانیاں لائیں جن کا ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، ایسے معجزات کا ظہور کریں جن کا ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں. تو رسولوں نے کہا ان نحن الا بشر مثلکم ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، کہ رسولوں نے کہا کہ تم قسم قسم کے یہ جو مطالبے کر رہے ہو نشانیوں کے، اس بات کو جان لو کہ نشانیاں ظاہر کرنا یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہم تو تمہارے جیسے انسان ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کیا اور اس نے ہمیں رسالت سے نوازا، ہمیں رسول بنایا. تو یہ جو معجزات ظاہر کرنے کا کام یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. تو اس طرح رسولوں کے بارے میں یہاں تذکرہ کیا گیا اور ان کے قوموں نے ان کی دعوت کا انکار کیا اور ان کو تکلیفیں دیں، مگر رسولوں نے کہا کہ ہمارا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پر ہے. اس کے بعد اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن شیطان لوگوں سے کیا کہے گا اس کا تذکرہ کیا. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم. جب قیامت کے دن سب کا فیصلہ ہو جائے گا، جہنمیوں کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا اور اہل جنت کے بارے میں جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، تو اس وقت شیطان آئے گا لوگوں کے پاس اور شیطان ان سے کہے گا، ایک تقریر کرے گا. شیطان اس وقت کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ سچا وعدہ کیا تھا، برحق وعدہ کیا تھا، مگر میں نے وعدہ کیا اور میں نے وعدہ خلافی کی. اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت کا وعدہ کیا تھا، نیکی اور عمل صالح پر جنت کا وعدہ کیا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا تھا جس کو تم نے چھوڑ دیا، اور میں نے جھوٹا وعدہ کیا، غلط وعدہ کیا تو تم میرے پیچھے چلے آئے. پھر شیطان کہے گا وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، میں نے جو بات تم سے کہی تھی، میں نے جن گناہوں کی طرف تمہیں دعوت دیا، جن غلط چیزوں کی طرف بلایا، تو اس چیز پر کوئی واضح دلیل میں نے تمہارے لیے نہیں پیش کی تھی. شیطان یہ بھی کہے گا. اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کے سلسلے میں، دین کے سلسلے میں، صحیح راستے کے سلسلے میں دلائل کے ساتھ رسولوں کو بھیجا، رسولوں نے دلائل کے ساتھ اس راستے کو واضح کیا، مگر میں نے کوئی دلیل تمہارے سامنے نہیں رکھی تھی، بس میں نے تمہیں دعوت دی تھی، میں نے تمہیں بلایا تھا، تو میرے بلانے پر، میری دعوت پر تم لوگ میری طرف لپک کر چلے آئے. تو شیطان انسان کو صرف بلاتا ہے، صرف بہکاتا ہے تو انسان اپنی طرف سے چلا جاتا ہے.
انسان کا نفس شیطان کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور شیطان کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے آپ کو برا بھلا کہو، اپنے آپ کی ملامت کرو، ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں نہ تم لوگ میری مدد کر سکتے ہو، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، اس سے پہلے جس چیز کو تم نے شریک ٹھہرایا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں اس کا انکار کرتا ہوں۔ تو دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے شیطان کے بارے میں بتایا کہ شیطان قیامت کے دن کس طرح اپنے آپ کو الگ کر لے گا۔ شیطان انسانوں سے اپنے آپ کو الگ کر لے گا، مجرموں سے ظالموں سے الگ کر لے گا، اور یہ شیطان کہے گا کہ اس میں میری غلطی نہیں ہے، بس میں نے تم کو بلایا تو تم میرے بلانے پر میری طرف دوڑ کر آ گئے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے بارے میں واضح کر دیا، شیطان کس طرح بہکاتا ہے، شیطان کے راستے کیا ہیں، شیطان کس طرح وسوسے ڈالتا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بھی کہا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے لہٰذا تم بھی شیطان کو اپنا دشمن سمجھو۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیں شیطان کے بارے میں، اس کے بہکانے کے بارے میں، اس کے وساوس کے بارے میں۔ اس کے باوجود بھی لوگ شیطان کے پیچھے جاتے ہیں اور شیطان کی باتوں میں آتے ہیں۔ اس لیے انسان کو شیطان سے بچنا چاہیے، اور شیطان جس طرح بہکاتا ہے اس کے بہکاوے سے بچنا چاہیے اور اس کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کو ایک مثال کے ذریعے سے واضح کیا۔ لا الہ الا اللہ کو ایک درخت سے اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی، چنانچہ فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی مثال کیسے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کی مثال ایک پاکیزہ درخت سے دی ہے، اور یہ درخت کیسا ہے؟ اصلها ثابت، اس درخت کی جڑیں زمین کے اندر پیوست ہیں، زمین کے اندر دھسی ہوئی ہیں، یعنی مضبوط ہے یہ درخت۔ درخت کی جڑیں جتنی اندر زمین کے اندر ہوں گی، جتنی زیادہ زمین کے اندر ہوں گی، درخت اتنا مضبوط ہوگا، اس کو ہوائیں نہیں ہلا سکتی اور وہ گر نہیں سکتا۔ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اور اس درخت کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس کی جو شاخیں ہیں، اس کی جو ڈالیاں ہیں، یہ آسمان کی بلندیوں پر ہیں، بہت اونچائی تک یہ درخت گیا ہے۔ تو یہی مثال ہے کلمہ طیبہ کی۔ تو اس مثال کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہ درخت زمین کے اندر ہوتا ہے، اس کی جڑیں زمین کے اندر مضبوط ہوتی ہیں، اسی طریقے سے کلمہ طیبہ بھی بندہ مومن کے دل میں مضبوط ہوتا ہے۔ یہ کلمہ، اس کا اعتقاد مومن کے دل میں مضبوط ہوتا ہے، اور جس طریقے سے اس درخت کی شاخیں آسمانوں میں پھیلی ہوئی ہیں، اسی طریقے سے مومن کے اعمال بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ مومن کے اعمال، اس کی نمازیں، اس کا روزہ، اس کے صدقہ و زکوٰۃ، اس کا احسان، یہ ساری کی ساری چیزیں بندے مومن کے اندر ظاہر ہوتی ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال دی ہے ایک پاکیزہ درخت سے۔ اور اسی طریقے سے جو برا کلمہ ہوتا ہے، کلمہ خبیثہ، یعنی کلمہ طیبہ سے ہٹ کر، اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایک برے درخت سے دی ہے۔ اور اس درخت کا حال کیا ہے؟ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، یہ درخت ایسا ہے کہ اس کی شاخیں اندر تک نہیں ہیں، اس کی جڑیں اندر تک نہیں ہے۔ ما لها من قرار، اور اس درخت کو جو ہے ثابت قدمی بھی نہیں ہے، بالکل کمزور درخت ہے۔ تو اسی طریقے سے جو لوگ کلمہ طیبہ کو چھوڑ کر شرکیہ کلمہ ادا کرتے ہیں،
اور شرکیہ زندگی گزارتے ہیں تو ان کا عقیدہ بھی دلوں کے اندر مضبوط نہیں ہوتا. بالکل کمزور عقیدے کے حامل یہ لوگ ہوتے ہیں اور ان کے اعمال بھی بالکل بیکار ہوتے ہیں جن کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا ان کو. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ثابت قدمی عطا کرتا ہے قول ثابت کے ذریعے سے، یعنی ایک مضبوط بات، مضبوط کلمے کے ذریعے سے. اور یہ ثابت قدمی کہاں عطا کرتا ہے؟ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. اس دنیاوی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو مضبوطی عطا کرتا ہے اور اخروی زندگی میں بھی مضبوطی عطا کرتا ہے. یہ قول ثابت جو کہا گیا ایک مضبوط بات، یہ قول ثابت سے مراد کلمہ طیبہ ہی ہے، کلمہ توحید. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کلمہ توحید کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو مضبوطی عطا کرتا ہے، ثابت قدمی عطا کرتا ہے. دنیا میں اس طرح کہ جب ان کے دلوں میں شبہات جنم لیتے ہیں، جب ان کے دل میں کوئی شبہ آتا ہے، کسی چیز کے سلسلے میں ڈاؤٹ آتا ہے، شک آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو یقین کی دولت سے نوازتا ہے. اس طرح ان کو ثابت قدمی عطا کرتا ہے. اور اسی طریقے سے جب ان کے دل میں شہوات جنم لیتے ہیں، غلط چیزوں کی طرف ان کا دل مائل ہوتا ہے، گناہ کی طرف ان کا دل مائل ہوتا ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ گناہ کو چھوڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کو ترجیح دیتے ہوئے اس گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں. تو اس طرح دنیاوی زندگی میں اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدمی دیتا ہے. اسی طریقے سے اخروی زندگی میں بھی جب موت انسان کو آتی ہے تو موت کے وقت اللہ تعالیٰ اسے حسن خاتمہ کی توفیق دیتا ہے. اور موت کے بعد جب انسان قبر میں جاتا ہے تو قبر میں بھی اللہ تعالیٰ اس کلمے کے ذریعے سے انسان کو اس طرح ثابت قدمی دیتا ہے کہ جب فرشتے اس کے پاس سوال لے کر کے آتے ہیں، فرشتے جب اس سے سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے صحیح جواب دینے کی توفیق دیتا ہے. تو یہ کلمہ طیبہ کی جو برکتیں ہیں انسان کو اس دنیا میں بھی حاصل ہوتی ہیں، برزخ کی زندگی میں بھی حاصل ہوتی ہیں اور آخرت میں بھی حاصل ہوتی ہیں. اور آخرت میں اسی کلمے کی بنیاد پر انسان کو کامیابی ملے گی. اللہ نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس آدمی کی آخری بات یہ کلمہ طیبہ ہوتی ہے، کلمہ طیبہ پڑھ کر کوئی مرتا ہے تو اس آدمی کو آخرت میں جنت ملے گی. تو یہ کلمہ انسان کو اتنی مضبوطی دیتا ہے اور اس کلمے کے ذریعے سے انسان کی دنیا بھی سدھرتی ہے اور آخرت بھی سدھرتی ہے. لہٰذا مسلمانوں کو اس کلمے کے تقاضوں پر عمل کرنا چاہیے، اس کلمے کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہیے، اس کلمے کے شرائط کیا ہیں اور یہ کلمہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ان تمام چیزوں کو جان کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس صورت کے اندر کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ شہر کو آباد کیا اور وہاں پر اپنی بیوی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے چھوڑ دیا. اور اس وقت انہوں نے دعا کی تھی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. پروردگار میں نے میرے خاندان کو ایک بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ دیا ہے. ایسی وادی میں نے چھوڑا ہے جس میں نہ گھاس پھوس اگتی ہے نہ اس کے اندر پانی پایا جاتا ہے، ایسی جگہ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم. پروردگار یہ لوگ نماز قائم کرنے والے بنے، یہ لوگ نماز قائم کرنے والے بنے. فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم، اور لوگوں کے دل اس شہر کی طرف مائل کر دے، لوگوں کے دلوں کو اس شہر کی طرف مائل کر دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں کہا کہ ربنا لیقیموا الصلاة، یہ لوگ نماز قائم کرنے والے بنے. نماز کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ اس لیے کیا کہ جو انسان نماز قائم کرتا ہے گویا وہ پورے دین کو قائم کرنے والا ہے. جو آدمی
نماز میں پکا اور پختہ ہوتا ہے تو ایسا آدمی پورے دین میں مکمل ہوتا ہے، اور جس آدمی کی نماز میں خرابی ہوتی ہے تو ایسا آدمی دین کے دوسرے احکام پر بھی صحیح سے عمل نہیں کرتا۔ اس کے بعد سورہ حجر شروع ہوتی ہے، اور سورہ حجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، یہ آیتیں واضح قرآن مجید کی آیتیں ہیں۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، قیامت کے دن کافر لوگ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے، کاش ہم ایمان لائے ہوتے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالی مسلمانوں کو جنت میں ڈالے گا اور مشرکین کو جہنم کے حوالے کرے گا تو اس وقت مارے حسرت کے مشرکین یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم دنیا میں اس اسلام کو نہ ٹھکرائے ہوتے بلکہ اس اسلام کی دعوت کو قبول کیے ہوتے۔ اس وقت افسوس کریں گے اور اس وقت پچھتائیں گے کہ جب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا۔ اور دنیا میں ان کی حالت کیا تھی؟ دنیا میں ان کی حالت اگلی آیت میں بتائی گئی، ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ اے نبی آپ ان کو چھوڑ دیں، یہ کھائیں پئیں موج مستی کریں، اور بڑی بڑی خواہشوں نے ان لوگوں کو غافل کر دیا ہے۔ بڑی لمبی لمبی خواہشیں ہیں، بڑی لمبی لمبی تمنائیں ہیں ان کی، اور انہی تمناؤں کی وجہ سے یہ لوگ آخرت سے غافل ہو گئے ہیں۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں بڑی بڑی آرزوئیں وابستہ رکھنا، اس دنیا میں لمبی لمبی خواہشات رکھنا کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا، میں اتنا پیسہ کماؤں گا، میں اس دنیا کے اندر یہ حاصل کروں گا، اس طرح لمبی لمبی خواہشات باندھے رکھنا یہ مومن کے اخلاق نہیں ہیں۔ اس لیے کہ کافروں کا شیوا بتایا گیا کہ کافر جو ہے اس طرح کی تمنائیں کرتے ہیں اور بڑی بڑی اونچی اونچی تمنائیں رکھتے ہیں۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جو آدمی بھی لمبی تمنائیں کرتا ہے اور لمبی آرزوئیں رکھتا ہے تو ایسے آدمی کے عمل میں کوتاہی لازمی طور پر آتی ہے۔ جو آدمی لمبی تمنائیں کرے گا تو ایسا آدمی عمل میں کمزور ہو جائے گا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ایک اثر کہ انہوں نے کہا انما اخشى علیکم اثنین، میں تم پر دو چیزوں کا خوف محسوس کرتا ہوں، طول الامل واتباع الہوى، ایک لمبی لمبی خواہشات کرنا اور دوسرا اپنے نفس کی پیروی کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی نے فرمایا طول الامل ينسي الآخرة واتباع الهوى يصد عن الحق، یہ لمبی خواہشیں باندھنا، لمبی لمبی آرزوئیں کرنا یہ انسان کو آخرت سے غافل کر دیتا ہے، اور اپنے نفس کی پیروی کرنا یہ انسان کو حق سے دور کر دیتا ہے۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان لمبی لمبی خواہشات نہ کرے، بلکہ آخرت کو بھی دنیا کے ساتھ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے، صرف دنیا کے پیچھے نہ بھاگے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کے درمیان جو ہوا اس کا تذکرہ کیا، اور شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے دھتکار دیا۔ تو اس وقت شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی، اور اس وقت شیطان نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا
رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، پروردگار میں ان کو اس دنیا کے اندر ان کے اعمال کو مزین کر کے پیش کروں گا، برے اعمال کو مزین اور خوبصورت کر کے پیش کروں گا، اور ان سب کو میں گمراہ کر کے رہوں گا۔ تو شیطان اعمال کو کس طرح مزین کرتا ہے؟ دو طریقوں سے مزین کرتا ہے۔ ایک، انسان کو گناہوں میں اور غلط راہوں میں ملوث کر دیتا ہے، یہ پہلا طریقہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ شیطان انسان کو دنیا اور دنیا کی زینت میں لگا دیتا ہے، اور دنیا کی رونق کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ اس طریقے سے انسان نیکیوں سے دور رہ جاتا ہے۔ پہلی کوشش شیطان کی یہ ہوتی ہے کہ اس کو معصیت میں ملوث کرے، گناہوں میں ملوث کرے۔ اگر گناہوں میں ملوث نہیں کر پاتا ہے تو انسان کو دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے لگا دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان نیکیاں نہیں کر پاتا ہے۔ تو انسان کو جس طریقے سے گناہوں سے بچنا ضروری ہے، اسی طریقے سے انسان نیکیاں کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ اس لیے کہ قیامت کے دن انسان جس چیز کا محتاج ہوگا وہ انہی نیکیوں کا محتاج ہوگا۔ قیامت کے دن دوسری کوئی چیز کام نہیں آئے گی، بلکہ قیامت کے دن انسان کو یہی نیکیاں کام آئیں گی۔ اس لیے انسان کو نیکیاں کمانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور آخرت کا توشہ اپنے ساتھ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخر میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے نبی ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین، ان کافروں کو ہم نے جو دنیاوی مال و دولت سے نوازا ہے، جو دنیاوی مال و دولت ہم نے ان کو دے رکھی ہے، ان کی طرف آپ للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھیں، اور ان کافروں پر غم نہ کریں، بلکہ مومنوں کے لیے آپ اپنے بازوؤں کو نرم رکھیں۔ یہاں پر بتایا گیا، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی کہ ہم نے کافروں کو بہت سارا مال دے رکھا ہے، ان کے پاس دولت ہے، دنیا ہے، آپ ان چیزوں کی طرف کبھی حسرت سے نہ دیکھیں، کبھی للچائی ہوئی نگاہوں سے نہ دیکھیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر جو انعام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر جو فضل کیا ہے، اس فضل کو یاد رکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا فضل نبی کے اوپر کیا ہے؟ فرمایا کہ ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ قرآن مجید کی دولت سے ہم نے آپ کو نوازا ہے، اسلام ہم نے آپ کو دیا ہے، تو اس اسلام کے مقابلے میں، اس دین کے مقابلے میں یہ دنیاوی مال و دولت کی کچھ حیثیت نہیں ہے۔ یہ جو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں ہیں، اس میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد قرآن مجید کی 7 لمبی صورتیں ہیں، 7 بڑی صورتیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ اعراف، سورہ انفال اور سورہ توبہ، دونوں ملا کر کے ایک۔ بعض مفسرین نے کہا کہ وہ مراد ہے، اور دوسرے بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے، اس لیے کہ سورہ فاتحہ کے اندر 7 آیتیں ہیں، اور یہ 7 آیتیں بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ ہر بندہ اپنی نماز کے اندر ان 7 آیتوں کو دہراتا ہے، تو یہ اس سے مراد ہے۔ تو ان آیتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی گویا یہ تعلیم دی ہے کہ اسلام، ایمان، عمل صالح یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ جس انسان کو ایمان اور عمل صالح کی دولت حاصل ہو جاتی ہے تو اسے غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
اس کے پاس اگر دنیا نہیں ہے، دنیاوی اعتبار سے وہ کم ہے، تو اس کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اصل دولت ایمان کی دولت ہے، اسلام کی دولت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی یہ بھی دی، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہم بخوبی جانتے ہیں کہ ان مشرکین کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہو رہا ہے، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ قسم قسم کے طعنے دیا کرتے تھے، آپ کو جادوگر کہا کرتے تھے، آپ کو فلاں فلاں کہتے تھے، شاعر کہتے تھے، قسم قسم کے القاب سے آپ کو نوازا جاتا تھا۔ تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پریشان ہوتا تھا، آپ کو دلی تکلیف ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تسلی دی اور کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی دوا اور اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، آپ اپنے رب کی پاکیزگی بیان کریں، تسبیح و تقدیس بیان کریں اور زیادہ نمازیں پڑھیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ تو یہاں پر بھی انسان کو غم سے، تکلیف سے اور ٹینشن سے باہر آنے کا راستہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں، اللہ تعالیٰ کی تقدیس میں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں انسان کے دل کا سکون ہے۔ جب کبھی انسان کو پریشانی لاحق ہو، انسان کا دل پریشان ہو، تو انسان کو ذکر کی طرف آگے بڑھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نماز کی طرف آگے بڑھنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو فوراً آپ 2 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے۔ تو ان دل کی جو دوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس میں ہے۔ اور یہاں پر اللہ نے بتایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آئے۔ موت کا لفظ نہیں لایا گیا بلکہ یقین کا لفظ لایا گیا، اور یہاں پر یقین سے مراد موت ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے ایک قول منقول ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی ہے جو یقین ہو، حقیقت ہو، مگر اس کے بارے میں لوگ شک کرتے ہوں۔ وہ چیز حقیقت میں یقین ہے مگر لوگ اس کے بارے میں شک کرتے ہیں، وہ یہی موت ہے۔ شک کس طرح کرتے ہیں کہ لوگ موت کو کہتے ہیں کہ یقین ہے، موت کے بارے میں یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے، مگر لوگ اس کے سلسلے میں تیاری نہیں کرتے، موت کی تیاری نہیں کرتے، گویا ان کو موت کے سلسلے میں شک ہے۔ اگر ان کو موت کا یقین ہوتا تو موت کی تیاری کرتے، تو ان کا تیاری نہ کرنا یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ گویا ان کو موت کے اوپر یقین نہیں ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کہا کرتے تھے۔ بعض صوفیاء نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ انسان کو اگر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہو جائے تو کافی ہے، اس کے بعد انسان عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی آیت سے استدلال کرتے ہیں، آپ اپنے رب کی عبادت کریں یہاں تک کہ آپ کو یقین حاصل ہو جائے۔ حالانکہ یہاں یقین سے مراد یقین نہیں ہے بلکہ موت ہے۔ اس کی غلط تشریح کرتے ہیں اور یہ مفہوم نکالتے ہیں کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے، پہچان حاصل ہو جائے تو اس کے بعد عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ استدلال غلط ہے۔ اگر یہ استدلال صحیح ہوتا تو انبیاء کرام علیہم السلام جو اپنے رب کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں، انبیاء سے زیادہ معرفت میں کوئی اور آگے نہیں ہے، مگر انبیاء کرام علیہم السلام زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور موت آنے تک اللہ کے انبیاء اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد سورہ نحل شروع ہوتی ہے۔ سورہ نحل کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون،
اللہ تعالیٰ کا وعدہ یعنی قیامت یا اللہ تعالیٰ کا عذاب یہ آ کر رہے گا، لہذا اس کے سلسلے میں جلد بازی نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جن جن لوگوں کو تم شریک کر رہے ہو یا یہ لوگ شریک کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بلند و بالا ہے۔ اس طریقے سے اس سورت کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنی نعمتوں کی گنتی شروع کر رہا ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری نعمتیں گنائی ہیں، اسی لیے اس سورت کو سورۃ النعم بھی کہا جاتا ہے، نعمتوں والی سورت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمتوں کا تذکرہ اس سورت کے اندر کیا، اور ان نعمتوں کے ذریعے سے اپنی توحید کا اور اپنی وحدانیت کا اللہ تعالیٰ نے ثبوت دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورت کے آغاز میں فرمایا، خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، بیکار طریقے سے نہیں پیدا کیا، اس کے پیچھے مقصد ہے، حق سے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ شریک کرتے ہیں۔ تو یہاں پر پہلے آسمان کا تذکرہ کیا گیا، اور آسمان کے اندر جو کچھ ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ پھر زمین کا تذکرہ کیا کہ ہم نے زمین کو بھی پیدا کیا، اور زمین کا تذکرہ کرنے کے بعد اس زمین کے اندر پائی جانے والی مخلوقات میں سب سے شریف مخلوق انسان، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کہ ہم نے اس انسان کو ایک حقیر نطفے سے پیدا کیا ہے، ایک حقیر پانی سے پیدا کیا ہے، مگر جب یہ انسان اس دنیا میں آتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عقل استعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کے خلاف جھگڑتا ہے۔ جس اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہے اسی اللہ کے خلاف جھگڑتا ہے، اور اسی اللہ کی حق تلفی کرتا ہے، اس کی توحید کو اور اس کی وحدانیت کو نہیں پہچانتا ہے، بلکہ غیر اللہ کے پیچھے جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جانوروں کا تذکرہ کیا، جو جانور انسان سواری کے طور پر استعمال کرتا ہے، اور کچھ جانوروں کو خوبصورتی اور زینت کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ اور جانوروں میں، سواریوں میں اللہ تعالیٰ نے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑے پیدا کیے، خچر پیدا کیے، اور اسی طریقے سے گدھے پیدا کیے، تاکہ ان کے اوپر تم سواری کرو اور ان کو زینت کے طور پر استعمال کرو۔ پھر اس کے بعد ان تین چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کو، ایسی سواریوں کو پیدا کرے گا جنہیں تم جانتے نہیں۔ اس دور میں عام طور پر یہ چیزیں سواری کے طور پر استعمال کی جاتی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد کہا کہ اب ان چیزوں کا استعمال ہو رہا ہے، مگر قیامت تک بہت ساری سواریاں آئیں گی قسم قسم کی، انسان زمین پر بھی سواری کرے گا، سمندر کے اوپر بھی سواری کرے گا، کشتیوں میں، اور ہوا کے اوپر بھی سواری کرے گا، یہ ساری کی ساری چیزیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے مختصر طور پر فرما دیا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ ایسی سواریاں بھی پیدا کرے گا جن کو تم جانتے نہیں۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آگے اپنی اور نعمتوں کا تذکرہ کیا، بارش کے پانی کا تذکرہ کیا، سورج اور چاند کا تذکرہ کیا، اور سمندر کا تذکرہ کیا کہ سمندر سے انسان جو ہے موتی حاصل کرتا ہے، اور اس سے مچھلیاں حاصل کرتا ہے، تازہ گوشت حاصل کرتا ہے۔ یہ سب تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ، جو ذات پیدا کرنے والی ہے، جس ذات نے ان ساری نعمتوں کو پیدا کیا ہے، کیا وہ اور وہ لوگ جو پیدا نہیں کر پاتے، وہ معبودان جن کے اندر پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے غور کرنے کی دعوت دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا،
اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو، گنتی کرنا چاہو تو گنتی نہیں کر پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انسان کے اوپر اتنی زیادہ ہیں کہ اگر انسان گننا بھی چاہے تو گن نہیں پائے گا۔ تو جائے کہ وہ ان نعمتوں کا صحیح طریقے سے شکر ادا کر سکے۔ صرف ان نعمتوں کی گنتی ناممکن ہے، تو ان نعمتوں کا صحیح طریقے سے انسان شکر کیسے بجا لا سکتا ہے؟ انسان سے کوتاہی ہوتی ہے، انسان صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر پاتا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں کہا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ۔ یہ مشرکین بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی قسمیں کھا کر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرے ہوئے لوگوں کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ مشرکین مکہ کی جو بہت بڑی بیماری تھی وہ یہ ہے کہ بعث بعد الموت کا انکار کیا کرتے تھے۔ وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے کہ انسان مرنے کے بعد پھر زندہ ہوگا، اس کے اعمال کا حساب لیا جائے گا اور اس کی نیکی کا اور اس کی بدی کا اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دے گا۔ اس چیز کو نہیں مانتے تھے، یہ چیز ان کے لیے ناقابل ہضم تھی۔ یہاں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مشرکین پر تعجب کا اظہار کیا۔ تعجب کا اظہار اس طریقے سے کیا کہ یہ مشرکین ایک طرف اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر گویا اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی برتری کو تسلیم کر رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی قسم انہوں نے کھائی تو گویا اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اور اللہ تعالیٰ کی برتری کو وہ تسلیم کر رہے ہیں، اسی لیے وہ قسم کھا رہے ہیں۔ مگر تعجب ہے ان لوگوں پر کہ دوسری طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں لا یبعث اللہ من یموت، کہ اللہ تعالیٰ مرے ہوئے لوگوں کو، مردہ لوگوں کو زندہ نہیں کرے گا۔ جس رب کی عظمت کو تم مانتے ہوئے قسم کھا رہے ہو، اس رب کی عظمت کو مرے ہوئے لوگوں کو زندہ کرنے کے سلسلے میں کیوں تسلیم نہیں کر رہے ہو؟ یہ تعجب کی بات ہے، تعجب خیز بات ہے۔ اللہ نے فرمایا بلا وعدا علیہ حقا ولکن اکثر الناس لا يعلمون، بلکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، وہ مرے ہوئے لوگوں کو پھر زندہ کرے گا، مگر اکثر لوگ اس حقیقت کو جانتے نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید نعمتوں کا تذکرہ شروع کیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو سائے بنائے ہیں، جو درخت بنائے ہیں، اور اسی طریقے سے شہد کی مکھی کا تذکرہ اس صورت کے اندر کیا گیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اس کا تذکرہ کیا۔ اور چوپایوں کا تذکرہ کیا، جانور اور چوپائے جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، جانوروں اور چوپایوں میں بھی تمہارے لیے عبرت ہے، تمہارے لیے نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو جانور بنائے ہیں، ان جانوروں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے نصیحت رکھی ہے۔ ان جانوروں کے اندر نصیحت کیا ہے؟ سلف میں سے کسی کا قول ہے کہ جانوروں کے اندر انسان کو نصیحت یہ ہے کہ جانور اپنے مالک کی بات مانتا ہے، اپنے مالک کے پیچھے چلتا ہے، اس کی سرکشی نہیں کرتا۔ ایک جانور اپنے مالک کی بات مانتا ہے، مگر یہ انسان ہے جو اپنے مالک سے سرکشی کرتا ہے اور اس کے احکام کو صحیح طریقے سے بجا نہیں لاتا۔ تو یہ جانوروں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے نصیحت کا پہلو رکھا ہے۔ اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ جانوروں کے اندر ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان جانوروں کے خون اور پیشاب کے درمیان سے نہایت خالص دودھ انسانوں کو پلاتا ہے۔ جب جانور چارہ چرتا ہے، اس کے پیٹ میں چارہ جاتا ہے، تو یہی چارہ جو ہے اس کا کچھ حصہ پیشاب میں تبدیل ہوتا ہے اور کچھ حصہ جو ہے خون میں تبدیل ہوتا ہے، مگر اس پیشاب اور خون کے درمیان سے اللہ تعالیٰ نہایت خالص دودھ کو پیدا کرتا ہے، اور یہ ایسا دودھ ہے کہ پینے والے اس کو آسانی سے پی جاتے ہیں۔ خوشگوار دودھ ہے، پینے والے کچھ بدمزہ
یا اس کے اندر کچھ بدبو، اس طرح کی چیزیں محسوس نہیں کرتے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ایک اہم بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا حکم دیا ہے اور 3 چیزوں سے روکا ہے. فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے. والاحسان، احسان کا حکم دیتا ہے، نیکی کا. وایتاء ذی القربى، رشتہ داروں کو نوازنے کا، رشتہ داروں کی مدد کرنے کا، صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے. یہ 3 باتوں کا حکم دیا گیا اور 3 باتوں سے روکا گیا. وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اللہ تعالیٰ بے حیائی سے، گناہوں سے اور ظلم سے، ان 3 چیزوں سے روکتا ہے. یہ آیت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی سب سے جامع آیت ہے، سب سے جامع آیت ہے. اس آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہر نیکی کا حکم دیا اور ہر برائی سے روکا. ان 3 نیکیوں کے اندر پوری نیکیاں شامل ہیں اور 3 برائیوں کے اندر پوری برائیاں شامل ہیں. سب سے پہلے عدل کا تذکرہ کیا گیا. اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے، انصاف کا حکم دیتا ہے. علماء لکھتے ہیں کہ اس عدل کے اندر پورے واجبات اور فرائض شامل ہیں. سارے واجبات اور سارے فرائض عدل کے اندر شامل ہیں. اور دوسرا حکم دیا گیا والاحسان، احسان اور نیکی کا حکم دیتا ہے. اور احسان کے اندر سارے مستحبات شامل ہیں. مستحبات، سنتیں، مستحب چیزیں، یہ ساری کی ساری چیزیں احسان کے اندر شامل ہیں. اور احسان کے اندر رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، صلہ رحمی کرنا، یہ بھی شامل ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا وایتاء ذی القربى، اللہ تعالیٰ رشتہ داروں کو دینے کا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے. اس کا خصوصی تذکرہ کیوں کیا گیا؟ رشتہ داروں کے بارے میں خصوصی بات کیوں کہی گئی؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ اکثر لوگ اپنے قریبی لوگوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اکثر لوگ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قریبی لوگوں کو نظر انداز کرتے ہیں، ان کا خیال نہیں رکھتے ہیں. انسان دور دور کے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، دور کے لوگوں کے ساتھ انسان کے معاملے صحیح ہوتے ہیں، مگر جو اس کے قریبی لوگ ہوتے ہیں، جو اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کے ساتھ انسان کا معاملہ، انسان کا سلوک صحیح نہیں رہتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے احسان کے بعد ایتاء ذی القربى، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وعدوں کی پاسداری کا حکم دیا. جو عہد تم کرو، جو وعدہ تم کرو، ان وعدوں کو نبھایا کرو، ان وعدوں کی پاسداری کیا کرو. پھر اس کے بعد اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. آپ لوگوں کو رب کے راستے کی طرف بلائیے. کیسے بلانا ہے؟ بالحکمہ، پہلی چیز حکمت کے ذریعے سے. دوسری چیز والموعظۃ الحسنہ، اچھے طریقے سے انہیں سمجھایا جائے، اچھے طریقے سے انہیں نصیحت کی جائے. اور تیسری چیز وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان کو کبھی بحث کرنے کا موقع ہو، کبھی جدال کا موقع آ جائے تو بحث کرتے ہوئے اچھے طریقے سے بحث کی جائے. تو یہاں پر دعوت الی اللہ کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے؟ لوگوں کو جو دعوت دی جاتی ہے اس دعوت کا طریقہ کار کیا ہے، اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ دعوت کے سلسلے میں حکمت بہت ضروری ہے. انسان کو حکمت عملی کو اپنانا چاہیے اور حکمت کے ذریعے سے دعوت دینا چاہیے. اور انسان موعظت سے کام لینا چاہیے، انسان کو سمجھانا چاہیے. اس لیے کہ لوگوں کے جو اذہان ہوتے ہیں اور لوگوں کی جو حالت ہوتی ہے
یہ بار بار سمجھانے کے بعد بھی لوگ کسی چیز کو ماننے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اچھے طریقے سے ان کو سمجھایا جائے، اچھے طریقے سے انہیں نصیحت کی جائے۔ اور آخری آپشن اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وجادلہم باللتی ہی احسن، تو دعوت کے سلسلے میں کبھی جدال بھی ہو سکتا ہے، کبھی بحث بھی ہو سکتی ہے، بحث و مباحثہ بھی ہو سکتا ہے، تو بحث و مباحثے کی نوبت آئے تو بحث و مباحثہ بھی کرنا چاہیے، مگر اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی باللتی ہی احسن، بحث کرتے ہوئے، جدال کرتے ہوئے تم اپنے اخلاقی حدود کو پامال نہیں کرنا چاہیے، اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے اچھے طریقے سے جدال کرنا چاہیے۔ یہی ایک کامیاب دعوت کی علامت ہے، یہی ایک کامیاب دعوت کی پہچان ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ تعالی اس قرآن مجید کو ہمارے حق میں گواہ بنائے اور ہمارے خلاف گواہ نہ بنائے، جب تک دنیا میں رکھے توحید اور اسلام کے ساتھ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔